بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بھلے یہ بات کس طریقے سے ممکن ہو سکتی ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو تم پر نازل کی گئی ہے اس کو سچ مانتا ہے، حق مان کے اور اس کو تسلیم کرتا ہے، اور وہ شخص جو اس سچائی کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو سکتے ہیں، دونوں برابر ہو سکتے ہیں. یعنی یہ قرآن مجید، یہ تعلیمات، یہ دین حق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس کو ماننے والوں میں دو رویے پیدا ہو گئے ہیں. ایک تو اس کو بالکل حق مان رہا ہے کہ یہ برحق ہے اور اس پر یقین کر کے اس پر ایمان لا کے اپنی زندگی کی پوری اصلاح کر لے رہا ہے، اور ایک دوسرا جو اس کو سرے سے اس کا انکار ہی کر دے رہا ہے، اس کو حق مان ہی نہیں رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ان لوگوں کو جو اس کو حق مان رہے ہیں ان کو بینا قرار دے رہے ہیں کہ وہ پوری اپنی کھلی آنکھوں سے سچائی کو دیکھ رہے ہیں، اور جو لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں انہیں نابینا کہہ رہے ہیں کہ وہ آنکھیں رکھتے ہوئے بھی ان کے دل کی آنکھیں جو ہیں وہ بند ہے، تو وہ اس حقیقت کی سچائی کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ اور مطلب یہ بتانا اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے کہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نصیحت تو صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں، جو لوگ دانش مند ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، وہی سچائی کو سچ مانتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں، ورنہ باقی لوگ تو اندھوں کی طرح آنکھیں بند کیے رکھتے ہیں. الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. اب وہ جو لوگ سچائی کو مان رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں، اور اس عہد کو وہ لوگ توڑتے نہیں ہیں. عہد کو مضبوط کرنے کے بعد اس عہد کو توڑتے نہیں ہیں. اس عہد سے مراد وہ ازلی عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے بالکل دنیا کو ابتدا میں تمام انسانوں سے لیا تھا، مطلب تمام انسانوں کی ارواح کو جمع کر کے جو عہد الست سے لیا تھا. سورہ اعراف میں ہم اسے پڑھ کر آئے ہیں. وہ عہد یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام لوگوں نے جواب دیا تھا بلا. انہوں نے عہد کیا تھا کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں گے. اور یہ عہد ہر انسان کی روح سے لیا گیا ہے، اور ہر ایک کی فطرت میں یہ عہد چھپا ہوا ہے، اور یہ اسی وقت پختہ ہو جاتا ہے جب کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے وجود میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے جب وہ پرورش پاتا ہے، اللہ کے رزق جب وہ پلتا ہے اور اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے کام لیتا ہے، اس کی عطا کی ہوئی قوتوں کو استعمال کرتا ہے، اور تو وہ گویا جو عہد وہ کر کے آیا ہے اس عہد کو اس نے دنیا میں آ کر پکا کر لیا، پختہ کر لیا، اور اسے توڑنے کی کوئی بھی ایک سمجھدار انسان، ایک شعور رکھنے والا انسان ہمت نہیں کر سکتا. مگر جو لوگ یہاں آنے کے بعد اس عہد کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کو اپنا رب نہیں مان رہے ہیں، گویا کہ وہ لوگ اس عہد کو توڑ رہے ہیں. ہاں تو بات یہ چل رہی تھی کہ جو لوگ نے شعوری عہد اللہ تعالیٰ سے عہد الست کر کے آئے ہیں اور آنے کے بعد دنیا میں بھی ان لوگوں نے اس عہد کو نہیں توڑا، صحیح دین پر قائم رہے، اسلام کی سچائی کو مانتے رہے، اس پر عمل کرتے رہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. اور وہ لوگ بھی اس چیز کو بھی جوڑتے ہیں
جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، جن جن روابط کو اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں۔ یعنی دنیا میں ہماری جو سب سے پہلے تو ہمارے قریبی رشتہ دار آتے ہیں، جو رحمی رشتہ دار ہوتے ہیں، صلہ رحمی، اس کے بعد معاشرتی روابط بھی آتے ہیں، تمدنی روابط بھی آتے ہیں۔ اگر ہم پورے سماجی طریقے سے ایک دوسرے سے صحیح طریقے سے ربط نہ رکھیں تو اس وقت ہماری اجتماعی زندگی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ سارے عہد کو، یہ سارے روابط کو، تعلقات کو ہمیں جوڑ کر رکھنا پڑتا ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور ان تعلقات کے توڑنے میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ تعلقات اگر ہم سے ٹوٹ جائیں تو ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ برا حساب کیا ہے؟ پیچھے کے رکوع کے آخر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو لوگ بھلائی کو قبول نہیں کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت برا حساب ہوگا۔ تو یہاں پر جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے کیے ہوئے عہد کا پاس لحاظ رکھتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے جن جن روابط کو جوڑنے کا، برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے، ان تعلقات کو بھی، ان روابط کو بھی جوڑے رکھتے ہیں۔ یہ برے حساب سے ڈرتے ہیں یہ لوگ، کہیں آخرت میں ہم سے بری طریقے سے حساب نہ لیا جائے۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ۔ اس آیت میں 4 بہت اہم باتیں فرمائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ لوگ اس چیز پر صبر کرتے ہیں، ان کے رب کی رضا حاصل کرنے میں صبر سے کام لیتے ہیں، یعنی اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتے ہیں، اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ جو چیز دنیا میں اچھی لگ رہی ہے بس اسے لینے کے لیے مچل جاتے ہیں، چاہے وہ حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو۔ صبر یہ چیز ہے، اللہ کی رضا چاہنے میں صبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن حدود کا ہمیں پابند بنا دیا ہے انہی حدود کے ہم پابند ہو جائیں۔ یہ ایک بہت بڑا صبر ہے جو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے سے ڈرتے ہیں، برے حساب سے ڈرتے ہیں، تو پھر وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اگر انہیں کوئی فائدہ اور لذت کا لالچ نظر آتا ہے اسے دیکھ کر پھسلتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں جو نقصانات اور تکلیفوں کا اندیشہ ہوتا ہے انہیں برداشت کر لے جاتے ہیں۔ یہ ہے صبر۔ تو اس لحاظ سے ایک مومن کی پوری زندگی در حقیقت صبر کی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ دیکھو پہلے بھی ہم اس سے پہلے اس بات کو پڑھ چکے ہیں، یہاں پر وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں دنیاوی فائدوں اور لذتوں کو چھوڑنا، اس میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ معصیت سے بچنے کے لیے بھی ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے، اور جو تکلیفیں اس راہ میں آتی ہیں انہیں برداشت کرنا بھی یہ صبر ہے۔ تو مومن کی پوری زندگی حقیقت میں صبر کی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی امید میں اور آخرت کے اچھے نتائج کی امید رکھتے ہوئے اس دنیا میں اپنے نفس پر کنٹرول رکھتا ہے، گناہ کی طرف اس کا نفس مائل نہیں ہوتا۔ حالانکہ اگر وہ چاہے تو گناہ کرنا آج تو بہت آسان ہے، نیکی کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے، گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نیک لوگوں کی، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کی، اچھے بندوں کی صفات یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ صبر کرتے ہیں۔ دوسری چیز نماز قائم کرتے ہیں۔ اب دیکھو نماز قائم کرتے ہیں، ہم اس کو سرسری پڑھ کے گزر جاتے ہیں کہ نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں، سبھی پڑھتے ہیں، لیکن نماز کو اس کی پوری شرائط کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ وہ لوگ اس اقام الصلاۃ کے زمرے میں آئیں گے۔ تو نہ صرف یہ کہ اقامت صلاۃ کا مفہوم کئی بار ہو چکا ہے پیچھے، ہم تنہا نماز نہیں پڑھیں، ہمارے گھر کا اگر ایک ممبر بھی اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو ہمیں فکر ہونی چاہیے، اس کو نماز پر ابھارنا چاہیے، نماز کا پابند بنانا چاہیے۔ قرآن مجید میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور نیک لوگوں کا ذکر کیا ہے وہاں پر یہ جملہ خاص طور سے اللہ تعالیٰ لائے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ،
وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ صرف ایسا نہیں کہ خود ہی نیک بن کے نماز پڑھ کے بیٹھ جاتے تھے، ان کی یہ فکر ہوتی تھی کہ ان کے جو اہل و عیال ہیں، ان کے جو رشتہ دار ہیں، جو ان سے متعلقین ہیں، سب نماز کی پابندی کریں۔ تو یہ اقامت صلاۃ کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور یہ دوسری خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور وہ خرچ کرتے ہیں ان چیزوں میں سے جو کہ ہم نے انہیں دے رکھی ہیں، ہے نا۔ اس کی بھی تشریح کئی بار ہو چکی ہے کہ انفاق میں تو سب سے پہلے مال کا ہی ذکر آتا ہے، اور ایک اللہ سے ڈرنے والا بندہ کبھی بھی پیسے جمع کر کے گن کر نہیں رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آج کا بھی کھانا موجود نہیں ہوتا تھا، کیوں؟ ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ غریب تھے، مفلس تھے، ان کے پاس خزانوں کے خزانے آتے تھے روزانہ، لیکن وہ اس کو جمع کر کے نہیں رکھتے تھے، اور اسے اللہ کی راہ میں اور اللہ کے جو ضرورت مند بندے تھے ان میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ تو مال کی محبت سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم دنیا میں اچھے عمل کرنا چاہتے ہیں، آخرت میں اچھا انجام چاہتے ہیں، تو مال کی محبت سے پہلے ہمیں بچانا ہے۔ تو کم از کم اللہ تعالیٰ نے جتنا فکس کیا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم پورا کا پورا مال دے کے اور بیٹھ جائیں، ہم کسی کے محتاج ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو بس ان کا توکل اللہ تعالیٰ پر اتنا زیادہ تھا، اور پھر وہ بھوک پیاس کی تکالیف بھی برداشت کر لیتے تھے، ان کے اہل عیال بھی اس طریقے سے تھے، تو ان کا خیر معاملہ ہم تو اس کی برابری شاید ہی کر سکیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنا ہمارے اوپر فرض کیا ہے، فرض زکوٰۃ، وہ تو ضرور ادا کریں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہو سکے تو اپنی ضروریات میں سے کچھ کمی کر کے نفل صدقات کی بھی اللہ کی راہ میں دیں۔ یہ تو ہو گیا انفاق کے بارے میں۔ اس میں سرًّا و علانیہ دونوں آیا ہے۔ چھپا کر دینا بہت اچھی بات ہے، علانیہ بھی دے سکتے ہیں۔ مفسرین اکثر اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ جو فرض صدقات ہے وہ ہم علانیہ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ ہم دکھا کر بھی دے سکتے ہیں، لیکن جو نفل صدقات ہے وہ ہمیں چھپا کر دینا ہے۔ نفل کا معاملہ، چاہے نفل نماز ہو، نفل روزہ ہو، نفل صدقات ہو، یہ معاملہ صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے۔ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے نیک بندے کتنے نوافل پڑھ رہے ہیں، کتنے نفل روزے رکھ رہے ہیں، یا کتنے جو ہے تو نفل صدقات کر رہے ہیں، اس لیے سرًّا کا لفظ آیا ہے۔ اور جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ ہم، چونکہ وہ تو دینا ہی، سب کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ اس انسان پر فرض ہے، تو دینا ہے، تو اسے ہم سب کے سامنے علانیہ دے سکتے ہیں، اسی لیے سرًّا و علانیہ کا لفظ آتا ہے۔ ہاں، تو یہ مال کے بارے میں ہوا۔ اب یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی چیزیں دی ہے، سب سے پہلے تو اس میں ہماری زندگی آتی ہے، پھر وہ ہمارا جو وقت ہوتا ہے، ہماری جو صلاحیتیں ہیں، ہمارا دماغ ہے، ہمارا علم ہے، طاقت ہے، قوت ہے، ہاتھ پیر کی، جسم کی، یہ ساری چیزیں اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں۔ مما رزقنا میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ہمیں صحیح راستے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ تیسری خوبی ہے۔ چوتھی خوبی ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، برائی کو نیکی سے دفع کرتے ہیں، یہ چوتھی صفت لائی گئی ہے۔ برائی کو نیکی سے کیسے دفع کرتے ہیں؟ پیچھے بھی ہم آگے بھی آئے گا قرآن مجید، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اس طریقے سے، اچھے طریقے سے دفع کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو وہ شخص جس کی اور تمہارے درمیان کوئی دشمنی تھی تو تمہارا بالکل قریبی دوست بن جائے گا۔ یعنی بدی کے مقابلے میں بدی نہیں بلکہ نیکی کرنا ہے، شر کا مقابلہ شر سے نہیں بلکہ خیر سے کرنا ہے۔ کوئی ہم پر کتنا ہی ظلم کرے، جواب میں ہم کو ظلم نہیں کرنا، انصاف کرنا ہے۔ کوئی ہمارے خلاف کتنا ہی جھوٹ بولے، ہمیں جواب میں سچ ہی بولنا ہے، اس کے بارے میں ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ کوئی ہمارے ساتھ کتنی بھی خیانت کرے، جواب میں ہمیں دیانت داری ہی اختیار کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا یہ ترجمہ میں بتا رہی ہوں، تم اپنے طرز عمل کو لوگوں کے طرز عمل کا تابع بنا کر نہ رکھو۔ یہ کہنا غلط ہے کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھلائی کریں گے، لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے،
بلکہ تم اپنے نفس کو ایک قاعدے کا پابند بناؤ۔ اگر لوگ نیکی کریں تو تم نیکی کرو، اور اگر لوگ تم سے برائی کریں تو تم برائی مت کرو، تم ظلم نہ کرو۔ اور اسی معنی میں ایک اور بہت اچھی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ملتی ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے میرے رب نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، اور ان میں سے وہ پوری 9 باتیں فی الحال ہم نہیں لیتے، کسی اور موقع سے لیں گے۔ ان میں سے 4 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ میں خواہ کسی سے خوش ہوں یا ناراض، ہر حال میں انصاف کی بات کہوں، جو میرا حق مارے میں اس کا حق ادا کروں، جو مجھے محروم رکھے میں اس کو عطا کروں، اور جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کو معاف کروں۔ اور اسی معنی میں وہ حدیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ملتی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخن من خانک، جو تجھ سے خیانت کرے تو اس سے خیانت نہ کر۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی ہمارے سامنے ہے کہ جو شخص تمہارے ساتھ معاملہ کرنے میں اللہ سے نہیں ڈرتا، اس کو سزا دینے کی بہترین شکل یہ ہے کہ تو اس کے ساتھ خدا سے ڈرتے ہوئے معاملہ کر۔ مطلب یہ کہ جو نیکی کرو اس کے ساتھ ہم نیکی کا معاملہ کریں، لیکن جو لوگ برائی کر رہے ہیں ہم ان کا بدلہ برائی سے نہ دیں، بلکہ جو حق و انصاف ہے اسی سے دے، یا تو پھر خاموشی اختیار کر لیں۔ تو یہ 4 انتہائی اہم صفات جو یہ اہل ایمان میں ایک مومن کے اندر ہونا چاہیے: ایک صبر، اقامت صلاۃ، انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تمام چیزوں کو، چوتھی چیز برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں یہ آیت کے آخری حصے میں، اولئک لہم عقبی الدار، وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے بہت اچھا انجام ہے، آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے۔ تو اگر ہم آخرت کا گھر چاہتے ہیں تو یہ صفات ہمیں اپنے اندر ضرور پیدا کرنا ہے۔ اللہم ربی جعلنا منہم۔ اب کیا ہوگا وہ آخرت کا گھر، اس کی تشریح بھی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جنات عدن یدخلونہا، ایسے باغ جو ہمیشہ عدن ہمیشہ ان کی قیام گاہ ہوں گے، وہ اس میں داخل ہوں گے۔ ومن صلح من آبائہم، ایک خوشخبری اور ہے ہمارے لیے، صرف ہم ہی نہیں داخل ہوں گے، ہمارے باپ دادا، ہماری بیویاں شوہر، ہماری ذریت جو ہوگی، اولاد ہوگی، ان سب میں سے جن لوگوں نے بھی، جو بھی نیک لوگ ہیں، من صلح، ہمارے رشتہ داروں میں سے جو بھی نیک لوگ ہیں وہ سب ہمارے ساتھ جنات عدن میں داخل ہوں گے، ساتھ میں ہوں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے۔ سلام علیکم، سلام کرتے ہوئے کہ تم پر سلامتی ہو، بما صبرتم، اس چیز کے بدلے میں یہ نئی نعمت تم کو حاصل ہے جو تم نے صبر کیا تھا دنیا میں۔ فنعم عقبی الدار، تو یہ بہت ہی بہترین آخرت کا گھر ہے۔ کتنا اچھا نقشہ اللہ تعالیٰ کھینچتے ہیں کہ نیکی کون سی کرنا ہے ہمیں، اس کا بدلہ کس طریقے سے ملے گا، کتنا پیارا بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ فرشتے ہر طرف سے، صرف یہی نہیں کہ ہر طرف سے آ کر سلام کریں گے، بلکہ یہ بھی کہ فرشتے ان کو اس بات کی خوشخبری دیں گے کہ اب تم ایسی جگہ آ گئے ہو جہاں تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ آج ایک انسان دنیا میں بلا وجہ ختم کر دیا جاتا ہے، کوئی قصور نہیں ہوتا ہے اس کا، اس کو کوئی بدلہ نہیں ملتا ہے، لیکن آخرت میں نیک لوگوں کے لیے اتنا اچھا انجام اللہ تعالیٰ دے دیں گے، اور اس کے بعد فرشتے بار بار آ کر سلام کریں گے، خوشخبری دیں گے کہ اب ایسی جگہ پر آ گئے ہو جہاں تمہارے لیے سلامتی سلامتی ہے، اب یہاں تم ہر آفت، ہر تکلیف، ہر مشقت، ہر خطرے سے، ہر اندیشے سے محفوظ ہو۔ یہ نعمت بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوگی۔ فنعم عقبی الدار، آخرت کا جو گھر ہوگا، آخرت کا جو انجام ہوگا بہت ہی بہترین ہوگا، ہے نا۔ اللہم ربی جعلنا منہم، آمین۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اب اللہ تعالیٰ نے شروع رکوع سے یہاں تک نیک لوگوں کی اچھی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کے اچھے انجام کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ برے لوگوں کا بھی انجام بتا رہے ہیں۔
اور وہ لوگ جو توڑ ڈالتے ہیں اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد، ہے نا۔ بہت سارے لوگوں نے عالم ارواح میں عہد الست میں بلا کہا تھا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اقرار کیا تھا، لیکن دنیا میں آنے کے بعد اس کے خلاف اپنے عمل کریں، گویا اس عہد کو پریکٹیکلی ان لوگوں نے توڑ دیا ہے۔ پختہ عہد کرنے کے بعد توڑ کے اپنی منمانی کرنے میں لگ گئے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَن يُوصَلَ، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے جڑنے کا حکم دیا تھا ان کو کاٹ دیتے ہیں، قطع کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، اور پیچھے گزرا کہ کون کون سے روابط ہیں جن کو ہمیں جوڑ کر چلنا ہے دنیا میں، ان کو بھی وہ لوگ کاٹ دیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں کرتے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فساد بھی پھیلاتے پھرتے ہیں، ایک دوسرے کو لڑاتے بھی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لگائی بجھائی بھی کرتے ہیں، اور لوگوں کو تباہی بربادی کے لیے، ان کو پریشان کرنے کے لیے پوری پلاننگ کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اولئک لہم اللعنہ، یہی لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو جائیں گے وہ۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بہت برا گھر ہوگا، بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، نیک لوگوں کا انجام بیان کرنے کے بعد اور پھر برے لوگوں کا بھی انجام بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو خوب وسیع کر دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے اس آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ عام جو جاہل ہوتے ہیں تو ان کی طرح کفار مکہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ وہ عقیدہ اور عمل کی اچھائی برائی کو دیکھنے کی بجائے امیری اور غریبی کے لحاظ سے انسانوں کی قدر قیمت کا حساب لگاتے تھے، اور ان کا گمان یہ تھا کہ جسے دنیا میں خوب سامان عیش مل رہا ہے وہ خدا کا محبوب ہے، خواہ وہ کتنا ہی گمراہ ہو، بدکار ہو، اور جو تنگ حال ہے، جس کے پاس رزق کم ہے، جو دنیاوی لحاظ سے غریب ہے، وہ خدا کا مغضوب ہے، خواہ وہ کتنا ہی نیک ہو۔ اور اسی بنیاد پر قریش کے جو سردار تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غریب ساتھیوں پر فضیلت دیتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھ لو اللہ کس کے ساتھ ہے، مطلب اللہ تو نعوذ باللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں اتنی فراخی دنیا میں دے رکھی ہے، تمہارے ماننے والے تو غریب غربا ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کا معیار تھا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ رزق کی کمی زیادتی کا معاملہ اللہ کے ایک دوسرے ہی قانون سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ اچھے ہیں تو انہیں اللہ تعالیٰ بہت رزق دے رہے ہیں، اور جو لوگ برے ہیں تو انہیں رزق سے محروم کر دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری دوسری مصلحتیں اس میں چھپی ہوئی ہیں، اس لحاظ سے کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ دیتے ہیں اور کسی کو کم، اور یہ کوئی معیار نہیں ہے جس کے لحاظ سے انسانوں کے اخلاقی اور معنوی اچھائی برائی کا فیصلہ کیا جائے۔ انسانوں کے درمیان مرتبے کے فرق کی اصل بنیاد جو ہے ان کی نیک بختی اور بدبختی کی اصل جو کسوٹی ہے وہ یہ ہے کہ کس نے صحیح طریقے کو اختیار کیا، کس نے صحیح دین کو اختیار کیا اور کس نے غلط، کس نے اچھے اعمال کیے اور کس نے برے۔ مگر یہ جو اس وقت کے جو لوگ تھے، نادان لوگ، وہ اس کی بجائے یہ دیکھتے تھے کہ دولت کسے زیادہ ملے کسے کم ملی، اور جسے زیادہ دولت ملتی تھی اسے عزت دار سمجھتے تھے، جسے رزق کم ملتا تھا اسے وہ لوگ ذلیل سمجھتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ جسے چاہے اللہ تعالیٰ زیادہ مقدار میں رزق دے، جسے چاہے وہ اس کو تنگی میں دے۔ اور ایک انسان اگر اللہ تعالیٰ پر پورا اس کا ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، تو وہ رزق کی تنگی کے باوجود بھی صحیح راستے پر قائم ہوتا ہے، وہ کبھی بھی بھٹکتا نہیں ہے۔ لیکن ایک انسان جو صحیح عقیدہ نہیں ہوتا تو بہت زیادہ مل جانے پر وہ تو بہت زیادہ صحیح راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ لیکن ایک صحیح العقیدہ انسان زیادہ ہو یا کم ہو، وہ مال کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوتا، نہ مفلسی کے فتنے میں ہوتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی میں پھولے نہیں سماتے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور دنیا کی جو زندگی ہے وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے مگر تھوڑا سا سامان۔ پوری دنیا بھی اگر ہمیں مل جائے، دنیا کے بہت زیادہ عیش عشرت بھی ہمیں مل جائے،
تو آخرت میں جو نعمتیں ملنے والی ہے اس کے مقابلے میں یہ تھوڑے سے سامان سے زیادہ نہیں تعلق رکھتی۔ تو دنیا میں ایک انسان کو کتنی بھی دنیا مل جائے، اگر وہ دین سے محروم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کی ابتدا ہی اسی سے کی ہے کہ جو صحیح علم رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی دین کو سچ مان رہا ہے، اس پر عمل کر رہا ہے، تو وہ شخص کی دنیا بھی بدل جاتی ہے، دنیا میں اس کے اعمال بالکل الگ ہی طریقے کے ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ نہیں مانتے ان کے اعمال بھی بہت الگ ہی طریقے کے ہو جاتے ہیں، اور ان کا انجام بھی دونوں کا الگ الگ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بتایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بس آخرت کی ہی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاریاں ہر وقت کرنے والے بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیاوی زندگی کی لذتوں میں، اس کے نعمتوں میں گم ہو جانے سے بچائے، دنیاوی زندگی پر پھول جانے والا نہ بنائے، بلکہ ہر وقت آخرت کو یاد رکھنے والا اور اس کی تیاریاں کرنے والوں میں سے بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔